ایک سیکنڈ رکیے، یہ ہم نے 28 تک پڑھ لیا ہے نا؟ اچھا چلیں سر، اسکرین ابھی میرے پاس آئی نہیں ہے. آپ کس پہ کیے شیئر؟ آپ نے ٹیم پہ؟ ہاں آ گئی ہے، صحیح ہے. یہ ہوگا میم ساکن کے بعد تا ہے لو. یہ ادغام کا قاعدہ ہوگا. نہیں نہیں، ادغام کا قاعدہ تو نون ساکن یا تنوین میں ہوتا ہے. میم ساکن میں پھر وہ ادغام شفوی ہوتا ہے شاید. شفوی والا قاعدہ ہوگا نا، شفوی والا قاعدہ ہوگا، مگر یہاں پہ اس میں بھی ادغام شفوی نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے؟ یہ بغیر اس کے جو ہے وہ ہے یہ. جی بغیر گننے والا ہے، تو جی یہ اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ اظہار اظہار وہ قاعدہ شفوی. ہوتا ہے نا جس میں گننا نہیں کرتے، چاہے وہ جی نون ساکن کا ہو چاہے وہ میم ساکن کا ہو. جی. تو یہ اظہار شفوی ہے کیونکہ یہ با میم کے علاوہ ورڈس ہیں. چلیں یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہوگا اظہار کا قاعدہ. کیوں؟ یہ وہ ہے نا، دو زبر لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد لفظ فا ہے. تو فا ہلکی ورڈ نہیں ہے نا، تو اظہار نہیں ہوگا. ہلکی ورڈ ہوں گے تو اظہار ہوگا. اچھا تو پھر وہ ہے یہ. دیکھیں دو زبر کی تنوین ہے، اب اگرچہ ادھر نون ساکن ہوتا تب بھی یہی قاعدہ بنتا، مگر یہاں جی تنوین ہے. اب تنوین کے بعد اگلا ورڈ یہ جس قاعدے میں کا ہے وہی قاعدہ یہاں پہ ہے. اب یہ ورڈ کس میں سے ہے؟ یہ ادغام میں سے ہے. نہیں، یا را نہیں میم لام واو نون، ادغام کے تو یہ قاعدے ہیں. ادغام کے تو کیا ہیں؟ یا یا نون را لام واو. میم لام واو نون. تو اخلاف کے ہیں ادغام. با. نہیں، ادغام نہیں ہوگا نا کیونکہ یہاں پہ فا ہے. جی فا بہت سارے ورڈ جس میں وہ کون سا تھا؟ وہ اخفا ہے، اخفا. جس کو ہم کہتے ہیں چھپا کے گناہ کرنا، جی یہ اخفا ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا. جی. اچھا، یہ جو مد ہے یہاں پہ، یہ مد کون سی ہے؟ یہ ہے مد متصل. مد متصل کیوں ہوگا یہ؟ یہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا، حمزہ کے ساتھ لگ رہا ہے ایک ہی ورڈ. تو وہاں پہ تو منفصل بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ اعلیٰ کے بعد آلیہ دوسرا ورڈ آ رہا ہے نا. جی تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہو نا، اہلیہ، جی تو اس حساب سے جی تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل. ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ ایسا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے کنفیوژن ہو سکتے ہیں، وہ اس حساب سے کہ جہاں پہ آپ ورڈ دیکھیں کہ یہ ایک ہی کلمے میں لکھا ہوا ہے نا، عائلہ. اب جی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق یہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے، جی جیسے آپ نے مد متصل یہ سوچ کے بتایا کہ یہ شاید کہ پورا ایک کلمہ ہے، ایسا ہی ہے. جی. جی نہیں یہ میں نے ایک کلمہ نہیں، اس کو دو کلمے پڑھے ہیں. جی، تو دو کلمے پڑھے نا، تو اب یہ حمزہ جو ہے وہ آٹومیٹک اس کلمے پہ آ گیا نا. تو دیکھیں یہ ایک کلمہ ہو گیا اور یہ ایک کلمہ ہو گیا. تو حروف جی مدہ کے بعد، حروف مدہ اصل میں کھڑی حرکات حروف مدہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہاں جی کھڑی حرکات ہی ہے، تو حروف مدہ ہی ہم کاؤنٹ کریں. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، اور اگر اس کلمے میں ہو تو متصل. اگر یہ عائلہ کے اندر حمزہ ہوتا تو متصل ہو جاتا، مگر حمزہ دوسرے کلمے پہ چلا گیا اس لیے یہ منفصل بن گیا. من- جی. مزید انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ، اس کے قواعد ہم کل سماعت فرمائیں گے. ہماری کلاس کا جی. وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا آپ بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.